نوکر میرا مرید تھا، گھر کے سارے کام کرتا تھا۔ مجھے اس سے بہت شرم آتی تھی کیونکہ میں گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک روز سوچا کہ کیوں نہ اس کو آزما کر دیکھوں۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں بہت بڑا رسک اٹھا رہی ہوں۔ جب رات ہوئی تو میں نے کمرے میں نوکر کو بلا لیا اور خود آنکھیں بند کر لیٹ گئی۔ میرے طوطے اس وقت اڑے جب نوکر نے میرے ساتھ، میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور جو بھی مجھے کوئی دیکھتا میری تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتا تھا۔ میری خوبصورتی کے چرچے پورے خاندان میں ہوا کرتے تھے۔ جو مرد مجھے ایک دفعہ دیکھتا وہ بس دیکھتا ہی رہتا تھا، حتیٰ کہ پلکیں جھپکنا بھی بھول جاتا تھا۔ لیکن قسمت کے فیصلے انسان کے بس میں نہیں ہوتے۔ میرے پاس نہ ہی پیسوں کی کوئی کمی تھی اور نہ ہی حسن کی، یعنی میرا کوئی ثانی نظر نہیں آتا تھا۔ میرا جسم 26 سال کی عورت کی طرح نظر آتا تھا جبکہ میری عمر صرف 18 سال تھی، اور اسی وجہ سے تمام مردوں کی نظروں کا مرکز بنا رہتی تھی۔ میری خوبصورتی اور جسم کو دیکھ کر میرے والدین اکثر پریشان رہتے تھے کہ جلد میری شادی کر دی جائے اور اپنے فرض سے ادا ہو کر بے فکری کی زندگی گزاری جائے۔ میرے ابو نے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا اور میری عمر 18 سال تھی اور میں شادی کر کے شوہر کے بڑے سے بنگلے میں چل آئی تھی۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے ہی میرا رشتہ اتنے امیر گھر میں ہو گیا تھا۔ شادی والے دن ہی اسد کے خاندان کے جتنے لوگ بھی ہمیں دیکھنے کے لیے آئے تھے ان کی نظریں ہمارے اوپر ہی ٹھہر سی گئی تھی اور کوئی بھی ہماری تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ میں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی کیونکہ اسد انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ امیر بھی تھا، جس کے ذریعے سے میرے دل کے تمام ارمان پورے ہو سکتے تھے۔ جب تمام رشتہ دار چلے گئے تھے تو اسد رات کو کمرے میں آیا اور آ کر کمرے کی کنڈی لگا دی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ پھر اسد میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میرے حسن کی تعریفیں کرنے لگا، اور منہ دکھائی میں مجھے ایک سونے کا ہار اور ایک انگوٹھی تحفے میں دی تھی جسے دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ خوش ہوئی تھی۔ اور پھر اسد نے ایک خوبصورت انداز میں اپنی نئی زندگی کی ابتدا کی جو کہ انتہائی پرلطف تھی، جسے میں آج دن تک بھلا نہیں پائی۔ اس گھر میں ہمارے دونوں کے علاوہ ایک اسد کا خاص نوکر بھی تھا جس پر اسد بہت زیادہ اعتماد کیا کرتا تھا، اور وہ بھی بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیا کرتا تھا۔ جب صبح ہوئی تو اسد کے ساتھ بالکل بھی اٹھنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن دروازے پر دستک ہوئی تو اسد نے آواز دی، کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی، صاحب جی کھانا بنا دیا ہے، آئیں اور آ کر کھانا کھا لیجئے۔ اسد نے کہا، تم چلو ہم آتے ہیں۔ میں نے اس کو منع بھی کیا کہ ابھی جانے کو من نہیں کر رہا، لیکن اسد نے میری کوئی بات نہیں مانی اور مجھے لے کر نیچے آ گئے تھے۔ وہاں پر بیٹھ کر ہم نے کھانا تناول کیا۔ کھانے کے دوران ہی اس کو ایک ضروری فون آ گیا تھا جس کے بعد انہیں جانا پڑا۔ اسد کے بغیر مجھے گھر میں بالکل بھی چین نہیں آ رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میرا من کر رہا تھا کہ میں اڑ کر اسد کے پاس چلی جاؤں، لیکن بے بس تھی۔ یوں ہی بیٹھے اسد کا انتظار کرتی رہی۔ گھر میں میرے اور نوکر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنے میں نوکر میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، میم صاحب ایک بات کہوں، برا تو نہیں منائیں گی؟ میں نے کہا، نہیں نہیں کہیے۔ کہنے لگا کہ میم صاحب آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور مجھے بھی بہت اچھا لگا، آپ لوگوں کی جوڑی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ میں تھوڑا گھبرا گئی تھی کیونکہ میرے لیے وہ اجنبی تھا، وہ گھر میں اسد میں نہیں تھا۔ میرا دل بھی گھبرا رہا تھا کہ کہیں کچھ عجیب نہ کر دے، لیکن یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ رات کو 10 بجے کے قریب اسد گھر واپس آئے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر واپس آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو میں ان کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ اسد مجھے چپ کرواتے رہے لیکن میرا رونا تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں اسد سے کہا کہ اسد آپ مجھ سے دور نہ جائیں، مجھ سے آپ کی دوری برداشت نہیں ہوتی۔ پتہ ہے میں نے آج دن کتنی مشکل سے گزارا۔ اسد بڑی محبت سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، کام بھی تو کرنے پڑتے ہیں نا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور مجھے کمرے میں لے آیا، اور اس کے بعد انہوں نے ڈھیر سارا پیار دیا، شاید میں جس کی کمی محسوس کر رہی تھی۔ یوں ہی ایک مہینہ گزر گیا، دن سے رات، رات سے دن ہوتے رہے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مہینہ گزر گیا۔ ایک مہینے کے بعد میرے شوہر کو کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا پڑا تھا اور وہاں انہیں 3 ماہ کے لیے رکنا تھا۔ جب میرے شوہر نے مجھے یہ بات بتائی تو مجھ پر قیامت سی ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے الگ سے منہ کر لیا تھا لیکن میری کوئی بات نہیں مانی۔ آخر وہ دوسرے ملک چلے گئے تھے۔ اب اس گھر میں میرے اور نوکر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا، اور اسد کے بغیر یہ تنہائی مجھے کھانے کو آتی تھی، اور اس تنہائی کو میں کیسے دور کروں مجھے یہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میں بڑے حال میں بیٹھی موبائل چلا رہی تھی کہ اچانک میرے جسم میں درد سٹارٹ ہو گیا تھا۔ میں تکلیف سے رونا شروع کر دیا تھا۔
یہ اتنے میں میرا نوکر میرے پاس آیا اور بولا میم صاحب کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ کہنے لگا میم صاحب ڈاکٹر کو بلوا لاؤں؟ اب میں کیا بتاتی کہ یہ درد کون سی ہے، لیکن میں نے اس سے کہا کہ تم میری صرف اتنی مدد کر دو کہ اندر کمرے کے میں ٹیبل کے اوپر آئل پڑا ہے، مجھے وہ لا کر دے دو تاکہ میں خود اس کے ساتھ مالش کر لوں، شاید درد کم ہو جائے۔ وہ جلدی سے کمرے میں گیا اور وہاں سے تیل اٹھا کر لے آیا۔ میں نے اسے جانے کا کہا تو کہنے لگا میم صاحب میں لگا دیتا ہوں۔ میں نے اسے منع کیا اور جانے کا بول دیا۔ اس وقت تو وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن چھپ کر دیکھنے لگا میں کیا کر رہی ہوں۔ تکلیف بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ٹانگوں پر تیل لگا لیا اور ٹانگوں کی مالش کرنا شروع کر دی۔ وہ چھپ کر کھڑا دیکھتا رہا۔ دوبارہ کمرے میں داخل اور کہنے لگا میم صاحب آپ سے نہیں ہو پائے گا، میں کر دیتا ہوں۔ کیونکہ تکلیف زیادہ تھی اب میں نے اسے منع نہیں کر پائی تھی۔ میری ٹانگوں کا مساج کرنے لگا اور اس کے ہاتھوں میں بڑا ہی سکون تھا، اور اس راحت کو میں اپنے دل میں محسوس بھی کر رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اسے اس کا کام کرنے دیا۔ سکون کی وجہ سے میں مدہوش ہو رہی تھی اور میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں نے ہاتھوں سے مزید آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، جسے شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ پھر نہ جانے کب کیا ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور تمام حدیں پار ہو چکی تھی۔ لیکن یہ سب میرے بس میں نہیں تھا، کیونکہ میں نے اسد کو منع بھی کیا تھا کہ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، لیکن انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی تھی۔ آج وہ ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد بہت شرمندگی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم سے کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے، لیکن جو بھی تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے بعد نوکر بڑی خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا، اور میں نے آئندہ یہ عہد کر لیا تھا کہ کبھی اس کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو میں نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کر لیا تھا، اور میں اپنے شوہر کی امانت میں اب خیانت نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اور میں نے نوکر کو بھی یہ بات بول دی تھی کہ اس بات کو ایک خواب سمجھ کر بھول جائے، جسے انجانے میں بہت سارے لوگ کر بیٹھتے ہیں۔